معزز سامعین حضرات، میں نماز تراویح کے تعلق سے کچھ بتا بھی چکا ہوں اور میں آج کچھ نماز تراویح کے تعلق سے معتبر احادیث کی روشنی میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ اس وقت جیسے لاک ڈاؤن کا وقت چل رہا ہے تو نماز تراویح کا اہتمام آپ لوگ اپنے گھروں میں یا کوئی اپنی چوپال میں، اپنی بیٹھک میں یا کسی کا گودام ہے، اس طریقے سے صرف اپنے گھر کے چند لوگ 2 4 5 تک جو اپنے گھر کے صرف لوگ ہوں وہ وہاں پر اپنے گودام، بیٹھک، چوپال یا اپنے گھر پر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں اور کسی حافظ کا آپ تقرر کر لیں، کوئی بھی حافظ ہو اس کا آپ تقرر کر لیں اور وہی آپ کو نماز تراویح پڑھائے گا، وہی نماز تراویح میں قرآن سنائے گا آپ کو اور وہی 5 وقتہ نماز بھی آپ کو پڑھائے گا۔ اس سے اس حافظ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ جو اہل ثروت حضرات ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نذرانے کے طور پہ کچھ رقم بھی ان کو پیش کی جا سکتی ہے اور حافظ کی دور بھی ہو جائے گی اور آپ کو بھی قرآن سننے کو مل جائے گا۔ تو یہ بہت بہتر طریقہ ہے، کیونکہ مسجد میں باضابطہ طور سے جس طرح سے جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی تھی اس وقت مشکل ہے، لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے اور گھر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد ہے اور مسجد میں جمع ہونے پر پابندی ہے، تو اس کا ہمیں پالن کرنا چاہیے۔ نماز تراویح کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیے تراویح جو ہے یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2003 یعنی 2009۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کے جو اگلے گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے جس نے نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور لوگوں کا یہی حال رہا، یعنی نماز تراویح پڑھتے رہے لیکن الگ الگ اکیلے نماز تراویح پڑھتے رہے۔ حدیث 2009 میں جیسے بتائے گا الگ الگ پڑھتے تھے اور کبھی جماعتوں سے بھی پڑھتے تھے نماز تراویح، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نماز تراویح ہوتی تھی، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ الگ الگ پڑھتے تھے اور اس میں الگ الگ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے بھی پڑھی، یہ بھی ثابت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے بھی پڑھی، پیچھے پڑھنا بھی ثابت ہے اور آقا کے سامنے الگ الگ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو حدیث نمبر 2009 میں یہی بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور خلافت میں لوگ الگ الگ اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے رہے۔ جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح سے پڑھتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر ہے 2012 یعنی 2012۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی، بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا، صحابہ نے جو رات نماز تراویح پڑھی تھی اس کا چرچا کیا کہ ہم نے رات تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ تو دن میں جب چرچا ہوا چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے،
آپ نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی، اتنے لوگ آ گئے چوتھی رات کو، لیکن اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برآمد ہی نہیں ہوئے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے مسجد میں، بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا اما بعد، تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، یعنی رات جو آپ جمع ہوئے تھے مجھے اس کا علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا تو یہی کیفیت قائم رہی، یعنی لوگ نماز پڑھتے رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت میرے آقا کے زمانے میں بھی پڑھتے رہے، یہ حدیث سے ثابت، اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی پڑھتے رہے، اور حضرت عمر کے دور خلافت کے ابتدائی زمانے میں پڑھتے رہے۔ لیکن اب ایک حدیث شریف ہے، اس میں حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد میں گیا۔ نماز جو تراویح ہے یہ آقا کے زمانے میں بھی اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی اور حضرت عمر کے دور خلافت کے ابتدائی زمانے میں کبھی جماعت اور کبھی الگ الگ ہوتی رہی۔ لیکن حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں یہ جو جماعت کا معاملہ آیا تراویح باضابطہ طور سے با جماعت، یہ حضرت عمر ابن خطاب کے دور خلافت سے ہوا اور حضرت عمر نے کرایا۔ یہ حدیث شریف ہے بخاری شریف، حدیث نمبر ہے 2010، حدیث صحیح ہے، یعنی 2010 بخاری شریف حدیث صحیح، حدیث نمبر کوٹ کر رہا ہوں 2010 2010۔ حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا، سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، یعنی کچھ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا، چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ سب سے پہلا جو امام حضرت عمر ابن خطاب نے جس کو منتخب کیا اس امام کا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا، حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر ایک رات اور نکلا کہ ان کے حضرت عمر کے ساتھ، تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے باضابطہ طور سے اس میں تراویح کی نماز کی جماعت قائم کی، حضرت عمر ابن خطاب نے۔ ایک اہم بات میں آج آپ کو اور بتا دوں، کچھ لوگ نماز تراویح کی تعداد میں بھی کنفیوژن میں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 20 رکعت پڑھنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں 8 رکعت پڑھنا چاہیے، اور جو 8 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں وہ حضرت عائشہ کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 2013، یعنی 2013 حدیث نمبر، یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ وہ اس میں مغالطے میں پڑے ہیں کہ پہلے حدیث شریف میں آپ کو سنا دوں۔ حدیث شریف یہ ہے، امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امی عائشہ سے کسی نے پوچھا
حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ انہوں نے امی عائشہ نے پوچھنے والے کو بتایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہاں پر مغالطہ یہ ہوا ہے کہ آقا 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور 3 رکعت 11 سے نکال لو تو بچی 8 رکعت، تو 8 رکعت آقا تراویح پڑھتے تھے، جبکہ یہ انہیں مغالطہ ہوا ہے۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، یعنی رمضان اور رمضان کے علاوہ میں بھی وہ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تو معزز سامعین، تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ میں تو تراویح ہوتی نہیں ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں آقا رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی 11 رکعت پڑھتے تھے، بخاری کی حدیث ہے۔ اب اگر اس سے تراویح مراد لیں گے تو اس کا مطلب آقا سال کے 12 مہینے تراویح پڑھتے تھے، تو اس سے مراد تراویح نہیں، ان کو مغالطہ ہوا ہے، بلکہ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ آقا رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ اس طرح سے 11 پڑھتے تھے۔ تو اس سے مراد 11 رکعت جو آقا پڑھتے تھے، امی عائشہ جو بیان کر رہی ہیں، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد اور 3 رکعت وتر نماز اس سے جو ہے مراد ہے، اس سے نماز تراویح مراد نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہاں پر مغالطہ ہوا ہے کہ امی عائشہ کی اس حدیث سے کہ آپ نے فرمایا 11 رکعت پڑھتے تھے، لیکن وہ رمضان میں نہیں تھا، وہ رمضان میں بھی تھا اور رمضان کے علاوہ میں بھی تھا، تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی پھر یہ حدیث آگے ہے، امی عائشہ نے فرمایا 4 رکعت کر کے وہ 2 سلام کے ساتھ یعنی پڑھتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت، ان 4 رکعت کی حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، ان کے بھی حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، آخر میں 3 رکعت پڑھتے تھے، یعنی وہ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی ہم کو اچھے سے نمازی تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔